بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت ذوالنور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنیں گے کہ آپ کس طرح آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا دوس، وہاں سے آپ تعلق رکھتے تھے اور فہم و فراست کے بھی زبردست قسم کے ماہر بھی تھے اور اعلیٰ پائے کے آپ شاعر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ آیا اور اس وقت جو ہے وہ شمع اسلام کے نور سے صرف مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں جگمگا رہی تھیں، اور اس وقت جب میں مکہ ایک کام سے آیا تو اہل قریش میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہ تم ان سے دور رہنا، ان کا کلام جو ہے وہ سحر کی مانند ہے اور ان کی باتیں بھی جادو کی طرح ہیں کہ جو ایک بار ان سے مل لیتا ہے یا ان کی باتیں سن لیتا ہے تو باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے اور بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، لہذا تم ان سے بچنا اور اپنی قوم کو بھی ان سے بچانا۔ یعنی اس طرح کی ان لوگوں نے ان کو باتیں کی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر بیٹھا اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی ان کا کلام نہیں سنوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی مکہ میں آتا یا حرم کعبہ میں آتا میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا اور میں آ کر وہاں پر بیٹھا کرتا اور اس کے بعد میں چلا جایا کرتا۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ میں آیا اور آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں جیسے ہی آقا علیہ السلام کے قریب آیا میرے کانوں میں روئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھے اپنے محبوب کا کچھ کلام سنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کلام مجھے اپنے محبوب کا سنا ہی دیا۔ اور جیسے ہی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو وہ اتنا عمدہ، میٹھا اور حسین اور دلکش اور لطیف کلام تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود ایک ماہر شاعر ہوں اور میں خود کلام پر اچھی خاصی دسترس رکھتا ہوں، تو میں کفار کی باتوں میں کیوں آؤں؟ میں کلام کی خوبیاں بھی جانتا ہوں، میں کلام کی خامیاں بھی جانتا ہوں، تو میں کافروں کی باتوں میں کیوں آؤں؟ میں خود ان سے بات کروں گا۔ جب میں نے آقا علیہ السلام کا کلام سنا تو میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آقا علیہ السلام کے گھر تک پہنچا۔ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا تو لہذا میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کے آتا تھا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کا کچھ نہ کچھ کلام سنا دیا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت فرمائی اور اسلام کو پیش کیا۔ حضرت ذوالنور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو میں آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جس قبیلے سے آیا ہوں میں اس قبیلے کا سردار ہوں، آپ مجھے بتائیں میں وہاں جا کر کیا کروں اور وہاں کے لوگوں کو کس طرح دین کی طرف لے کر کے آؤں۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیا، مولا اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ تو حضرت ذوالنور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنے قبیلے کی طرف آیا تو جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا اللہ نے میرے چہرے پر ایک نور کو نمایاں فرمایا، میرے چہرے پر ایک نور کو روشن فرمایا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس نور کو میرے کسی اور جگہ پر ظاہر فرما دے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ تو وہ جو نور تھا وہ آپ کی چھڑی مبارک پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آپ کی چھڑی مبارک پر آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ میرے اس نور کو دیکھ رہے تھے جیسے جو ہے وہ ہواؤں میں لٹکتا ہوا کوئی چراغ ہو۔ جیسے ہی گھر میں صبح ہوئی ہے تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ اسلام لے آئے ہو، تو میں نے کہا کہ میں آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو میرے والد بھی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، میں نے ان کو اسلام کے اصول وغیرہ بتائے، اسی طرح میری اہلیہ بھی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب میں نے قوم کو دین کی دعوت دی تو میری قوم جو ہے وہ دین پر ایمان نہ لائی، آقا علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن آقا علیہ السلام نے بد دعا نہ کی بلکہ ہدایت کی دعا کی، مولا جو اہل دوس ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور قوم کو نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں واپس آیا اور میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور بڑے ملنساری والے انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں اور محبت بھرے لہجے میں نے ان کو آقا علیہ السلام کا دین پڑھایا، سکھایا۔ اور جب میں نے ان کو آقا علیہ السلام کا دین بتایا تو کافی سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب 7 ہجری کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے یعنی قبیلے کے 70 یا 80 گھرانوں کے ساتھ آقا علیہ
सलाम के कदमों में आए थे और उनको शर्फ सहाबिया से सरफराज करवाया था। और याद रहे इन 70 और 80 घरानों में एक अजीम हस्ती और भी थी, और वो कौन? वो इमामुल मुहद्दिसीन हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो है वो काफ़ी सारी अहादीसें जिनसे मरवी हैं, वो भी इन्हीं की इनफरादी कोशिशों की वजह से इस्लाम लाए थे। तो इस तरह हज़रत सैयदना ज़ुन्नूर तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और सारी ज़िंदगी फिर आपने जो है एक अरसे तक मदीना के अंदर जो है वो रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर एक मरतबा दौस चले गए, फिर वहाँ से 400 अफराद लेकर के एक जंग के अंदर शरीक हुए और जंग यमामा के अंदर आपने शहादत पाई है। ये आपका कबूल इस्लाम का वाक़या था। अल्लाह करीम हम सब के दिलों को सहाबा किराम की मोहब्बत से आबाद फरमाए।